خواتین و حضرات، جشن جون ایلیا کے اگلے سیشن کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اس سیشن میں عہد حاضر کے سب سے بڑے شاعر، سب سے بڑی ادبی شخصیت افتخار عارف صاحب کی کلیات کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں افتخار عارف صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں۔ حماد غزنوی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بھی سٹیج پر آئیں۔ جناب ڈاکٹر نجیب جمال صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ تشریف رکھیے۔ جناب فروخ یار صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں۔ نوفل داؤد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے پینل کا حصہ بنیں۔ خواتین و حضرات، بڑی شاعری وہ ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنی معنویت میں اضافہ کرتی چلی جاتی ہے۔ وہ ایک بار پڑھ کے رکھ دینے والی نہیں ہوتی۔ آج ہم غالب کو بار بار کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہر آنے والے لمحے میں غالب کی معنویت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہی معاملہ میر کا ہے، یہی بڑے شاعروں کا ہے، اور اسی تسلسل میں افتخار عارف صاحب کو سمجھتا ہوں کہ افتخار عارف صاحب کی شاعری جو ہے وہ بھی ہر آنے والے دن میں ہمیں ایک نئی معنویت کے ساتھ ملتی ہے اور ہم اسے بسر کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ لفظ جو ہے یہ کشکول ہوتا ہے۔ شاعر لفظوں کی صورت میں کشکول رکھتے ہیں، ان میں رب اظہار معنی ڈالتا ہے اور وہ معنی ہم تک پہنچتے ہیں، لیکن یہ معنی صرف شاعر کی زندگی تک محدود نہیں ہوتے۔ بڑی شاعری کا معاملہ یہ ہے کہ شاعر کے بعد بھی ان کاسوں میں، ان کشکولوں میں معنویت اترتی رہتی ہے، نئے معنی پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ آج کے پینلسٹ اس پر گفتگو کریں گے، لیکن ایک شاعری وہ بھی ہوتی ہے کہ جو ایک وقت میں ہمیں بامعنی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن کچھ دن گزرتے ہیں، پھر ہم اسے پڑھتے ہیں تو وہ کاسے جو ہیں وہ معنی سے خالی ہوتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں یہ شاعری آؤٹ ڈیٹڈ شاعری ہو گئی ہے۔ تو ہمارے آج کے صاحب عہد، صاحب کلام، بلکہ ان کے بارے میں احمد جاوید صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے کہ افتخار عارف صاحب کی شخصیت اور شاعری میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ کلام بعض اوقات متکلم بن جاتا ہے اور بعض اوقات متکلم کلام محسوس ہونے لگتا ہے ہمیں۔ ان سے ملیں تو لگتا ہے ہم ان کی شاعری سے مل رہے ہیں، ان کی شاعری سے ملیں تو لگتا ہے افتخار عارف صاحب سے مل رہے ہیں۔ یہ طلسماتی شاعری، یہ جادوئی شاعری، یہ اتنا گہرا اثر رکھنے والی شاعری اللہ کریم نے افتخار عارف صاحب کو ارزانی کی ہے، ان تک پہنچی ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ان کے عہد میں ہم زندہ ہیں اور ان کی شاعری کو بسر کر رہے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے ڈاکٹر نجیب جمال صاحب سے درخواست کروں گا کہ کلیات
افتخار عارف سخن افتخار پر گفتگو کا آغاز کریں۔ بہت شکریہ عباس تابش۔ افتخار عارف صاحب کی پہلو میں بیٹھے ہوئے ہم سب اس وقت نازاں ہیں، کیونکہ وہ ہمارے عہد کی اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ ان کی تحریریں، ان کی شاعری، ان کی باتیں اور ان کے اپنے لہجے میں کچھ سننا، یہ بڑے ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے اس عہد میں جس چیز کی سب سے زیادہ ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے وہ ادب سے ناشناسی ہے، ادب سے دوری ہے، اور شاعری کو اس کے تمام تر رچاؤ کے ساتھ اور اس کی معنویت کے ساتھ نہ سمجھنا ہے۔ شاید ہمارے دور میں تو ایسے اساتذہ موجود تھے جو شاعری کی ایسی تفہیم کر دیتے تھے کہ دلوں میں نقش ہو جاتی تھی۔ اب کچھ ہی شاعر ایسے ہیں جب وہ بولیں، بات کریں، شعر سنائیں تو اس شعر میں اتنا ایک بھرپور تاثر ہوتا ہے، اس میں اتنا رچاؤ ہوتا ہے کہ وہ اپنے معنی سننے والوں تک خود بخود پہنچا دیتا ہے۔ تو شاعری ہمیشہ سے ایک رابطہ رہی ہے، ایک تعلق رہی ہے۔ یہ تعلق گو وقت کے ساتھ ساتھ کمزور پڑتا گیا، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا دور ہے اس لحاظ سے ہم خوش بخت ہیں کہ ہمارے دور میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہم سننا چاہتے ہیں، اور جب ہم ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کے اشعار سنتے ہیں تو ایک سرشاری کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ افتخار عارف کی کلیات سخن افتخار ابھی شائع ہوئی ہے، کچھ عرصہ ہوا۔ اس سے پہلے ان کے 4 مجموعے شائع ہو گئے تھے اور چاروں مجموعے بہت معروف ہوئے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پہلا ہی مجموعہ مہر دو نیم ان کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس کے اشعار ہمارے اجتماعی لاشعور کا حصہ بن چکے ہیں، اور ان کا یہ وہ مجموعہ کلام تھا جس پر فیض احمد فیض نے دیباچہ لکھا تھا، اور اس میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا ادب پر جمود طاری ہے، اور پھر پورا دیباچہ یہ بات ثابت کرنے کے لیے انہوں نے لکھا اور افتخار عارف کی شاعری کو موضوع بنایا کہ افتخار عارف کی، میں اس کا لب لباب آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی طرز فغاں ایسی ہے جو چاہیں تو چمن والے لوٹ سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑے شاعر کا اس دور میں، ظاہر ہے کہ افتخار عارف کا پہلا مجموعہ بھی شائع ہوا تھا، گو اس وقت ان کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی، اور تاخیر سے وہ مجموعہ شائع ہوا، لیکن جیسے ہی وہ مجموعہ شائع ہوا تو افتخار عارف ایک بڑے معتبر شاعر کی حیثیت سے اسٹیبلش ہو گیا۔ یوں ان کی غزلیں، نظمیں لوگ سنتے رہتے تھے۔ مثلاً ان کا یہ شعر تو ہر شخص کی زبان پر تھا کہ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، یہ تو ہر ایک کی زبان پہ تھا۔ تو یہاں سے ان کا سفر شروع ہوا، پھر حرف
باریاب، پھر جہان مانی، پھر باغ گل سرخ، یہ 4 مجموعے وقفے وقفے سے شائع ہوتے رہے۔ دوسرا مجموعہ جب شائع ہوا حرف باریاب تو اس میں 10 سال کا وقفہ تھا۔ یہ میں بات صرف اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ایسے شاعر بھی ہیں جو 1 سال میں 4 مجموعے شائع کرتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ کاتا اور لے دوڑی، وہ اس طرح کی ایک صورتحال جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ ایسے شاعر بھی ہمیں ملتے ہیں جو 50 100 مجموعوں کے شاعر ہیں۔ تو 10 سال کا وقفہ، اور وہ 10 سال کے وقفے میں جو شاعری افتخار عارف کرتے رہے وہ سب لوگوں تک پہنچتی رہی۔ ان کو یہ یقین تھا، ان کو یہ اعتماد تھا کہ مہر 2 کے بعد اب وہ جو کچھ بھی لکھیں گے وہ پبلک پراپرٹی ہوگا، وہ لوگوں تک پہنچے گا اور لوگ اس کو سنجیدگی سے لیں گے۔ تو یہ صورتحال جو ہے پھر ہمیں ان کے تمام مجموعوں میں ایک فرق دکھائی دیتا ہے۔ گل سرخ جو ہے، باغ گل سرخ، وہ ابھی 2 سال پہلے شائع ہوا۔ یہ 4 مجموعے ان کے سخن افتخار میں جو ان کا کلیات ہے، اور یہ کلیات بھی کیسی شان سے شائع ہوا ہے کہ اس ملک کا شاید ادبی کتابوں کو شائع کرنے کا سب سے بڑا ادارہ دانیال پبلشرز کراچی والے، انہوں نے اس کو شائع کیا ہے، اور نہایت ہی دیدہ زیب انداز میں، خوبصورت کاغذ کے ساتھ، گیٹ اپ کے ساتھ، جو واقعتاً اس شاعری کا حق ہے۔ اور یہ مجموعہ ایسا ہے یا کلیات ایسا ہے کہ یہ ہماری میراث بنے گا، ہمارا ورثہ بنے گا۔ یہ میں خاص طور سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ افتخار عارف کا جو شاعری کا سفر ہے یہ بہت سے نشیب و فراز سے گزرا ہے۔ انہوں نے بہت سفر کیے ہیں، گھر سے دوری کا جو ایک احساس ہے، جو تصور ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے دور کے کسی اور شاعر نے گھر کے فراق میں، گھر سے دوری میں، گھر سے الگ ہونے میں، اور پھر گھر کی تلاش میں، گھر کی جستجو میں، اور گھر واپس لوٹنے کی خواہش میں اتنے شعر لکھے ہوں گے، اور سب کے سب ان کے اشعار جو ہیں وہ معروف ہوئے ہیں۔ ایک تصور انہوں نے خانہ بدوشی کا بھی دیا ہے اپنی شاعری میں، کہ خانہ بدوشی کسی ایک کیفیت ہے کہ ہم جب گھر سے رخصت ہوتے ہیں، اجنبی منطقوں کی طرف سفر کرتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، لیکن پلٹ پلٹ کے ہم اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، واپس جانا چاہتے ہیں۔ اور وہ کہاں سے آئے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں، لکھنؤ سے، لکھنؤ یونیورسٹی سے وہ پڑھے۔ لکھنؤ ایک گہوارہ ہے ادب کا، ہمیشہ سے رہا ہے۔ ہم سب یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں اگر تھوڑی بہت ادب سے دلچسپی رکھتے ہوں تو زیادہ تر ہم دہلویت پسند لوگ ہیں، لکھنویت کو بہت کم ہم پسند کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو حقیقت کہنا چاہتا ہوں کہ زبان کے حوالے سے، زبان کے اعتبار سے جو تصورات، لسانی تصورات لکھنؤ میں پیدا ہوئے، جو لفظیات وہاں پیدا ہوئیں، جو تراکیب وہاں، اور خاص طور سے آتش جو افتخار عارف کا بڑا محبوب شاعر ہے، انیس، آتش، یگانہ، یہ سب لوگ ان کے بہت ہی قریب، بہت ہی محبوب شاعر ہیں، اور ان سب سے بہت کچھ لینے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ غزل بعد از یگانہ سرخ رو ہم سے رہے گی۔ تو یہ ایک سلسلہ، ایک روایت ان کے یہاں جو آ رہی ہے، یہ محض ایک روایت نہیں ہے۔ لکھنؤ کا جو مزاج ہے، اس کی جو خارجیت ہے، اگر اس کو دیکھنا ہو تو وہ آپ کو مصفی کے یہاں نظر آئے گی،
وہ آپ کو آتش کی یہاں نظر آئے گی، وہ آپ کو میر انیس کی یہاں نظر آئے گی۔ ان سب لوگوں نے لکھنؤ کو برتا ہے، لکھنؤ کی زندگی کو، لکھنؤ کی تہذیب کو۔ اور خود افتخار عارف بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میرے اندر بھی لکھنؤ کی تہذیب کی نمود ہے، یہ میری جو شاعری ہے۔ شعر میں اس وقت نہیں سنا رہا، لیکن افتخار عارف سے ہم سنیں گے، اس لیے میں وہ سب چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ تو یہ جو ان کا شعری سفر ہے، پھر اس کے رخ بدلنا شروع ہوتے ہیں۔ انگلستان، کراچی، اسلام آباد، یہ سب جگہیں جو ہیں، یہاں ان کی شاعری کی پرورش ہوئی۔ تو ضمیر جعفری نے، عطا اللہ قاسمی صاحب، ضمیر جعفری نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں یار یہ دنیا ساری جو ہے وہ انگلستان جا رہی ہے، یہ آ رہا ہے۔ تو واقعتاً اگر وہ جو ان کے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے یہاں جو روزگار کا ایک پورا تجربہ ہے، پورا ایک موضوع ہے روزگار کا، جہان رزق میں توقیر اہل حاجت کیا، یہ جو پورا ایک تصور ان کی غزل کے اندر آپ کو نظر آئے گا، سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا، یہ جو تصورات آپ کو ملتے ہیں، یہ دیکھا جائے تو اس میں وہ مبتلا نظر آتے ہیں ہمیں، یعنی وہ کہیں اس طرح کے بے عمل آدمی ہمیں نہیں لگتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان کی جو شخصیت ہے، ان کا جو ہماری ادبی اور تہذیبی زندگی میں جو ایک کردار ہمیشہ رہا ہے، تو وہ سب پر ظاہر ہے۔ ٹیلی ویژن سے ان کا سفر شروع ہوتا ہے، اور ان کا جو مطالعہ ہے، ان کی جو معلومات ہیں، ان کی جو مستحضر ایک کہنا چاہیے علم ہے ان کا، یہ آپ اگر اپنے آس پاس لوگوں میں دیکھیں گے تو کہیں آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا، اس طرح کی صورت۔ اور پھر اردو مرکز کا جو قیام ہے لندن میں، وہاں تمام بڑے شاعروں کا وہاں آنا، افتخار عارف کا میزبانی کرنا، ان کے قریب آنا، تو وہ جو ایک اثر ہمیں نظر آتا ہے لکھنؤ کی روایت کا، وہ تھوڑا سا اس میں فرق آنا شروع ہوتا ہے۔ فیض صاحب کے وہ قریب آ جاتے ہیں۔ فیض صاحب کی جو انقلابیت اور رومانیت ہے، وہ آپ افتخار عارف کو پڑھیں گے تو اس کا ایک اور رنگ آپ کو نظر آئے گا۔ وہ رنگ نہیں ہے جو فیض صاحب کا ہے، لیکن قریب ہونے کی وجہ سے وہ کیفیت، وہ موضوع، وہ تجربہ ان کی یہاں بھی ہے۔ فیض صاحب کے بارے میں وزیر آغا صاحب نے کہیں لکھ دیا کہ ان کی شاعری جو ہے انجماد کی ایک مثال ہے۔ وہ بھائی وہ انجماد نہیں ہے، وہ اپنی طرز کے خاتم ہیں۔ ان کا سا لب و لہجہ بہت سے لوگوں نے اختیار کرنے کی کوشش کی، اس طرح سے کامیابی نہیں ہوئی، بڑے بڑے شاعر بھی اس میں شامل ہیں۔ وہ ایک ایسا مزاج بنا گئے، ایک لہجہ ایسا ترتیب دے گئے، اور افتخار عارف کو یہ اندازہ تھا کہ کسی بڑے بت کے قریب آنے سے سر تو ٹکرایا جا سکتا ہے، لیکن شاید اپنی شناخت قائم نہیں کی جا سکتی۔ تو وہ اپنی شاعری میں اس رچاؤ کو لے کر آتے ہیں جو ہماری پوری اردو شاعری کی کلاسیکی اور جدید شاعری کے امتزاج سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ میں بڑے وثوق سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں اردو شاعری میں اب وہ لوگ موجود نہیں ہیں جن کے پیچھے پوری اردو شاعری کی روایت جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہو۔ ہمارے یہاں اگر کچھ لوگ ملتے ہیں تو وہ ناصر کاظمی، فراق گورکھپوری، ان کے وسیلے سے میر تک جاتے ہیں، یہ ایک روایت ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن وہ روایت ہمیں نہیں ملتی جو پوری اردو شاعری کے مزاج کو اور پوری اردو شاعری کے موضوعات اور تجربات کو اپنے اندر سمیٹ کر ایک رچاؤ کے ساتھ طلوع ہو، ظاہر ہو۔ وہ ساری کیفیت جو ہے ہمیں افتخار عارف کے یہاں نظر آئے گی۔ اور
میں بات کر چکا ہوں گھر کی، میں بات کر چکا ہوں مہاجرت کی، ہجرت کی. ایک اور موضوع ان کے یہاں بہت بڑا ہے جو کہ واقعہ کربلا سے متعلق ہے، اور واقعہ کربلا کی جو تلمیحات ہیں، واقعہ کربلا کی جو علامات ہیں، جو لفظیات ہیں، جو استعارے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے اردو شاعری میں اکا دکا تو ہیں لیکن تواتر کے ساتھ. وہ مجھے پھر ضمیر جعفری یاد آتے ہیں کہ یہ عجیب شخص ہے کہ 3-4 غزلیں یا نظمیں لکھنے کے بعد ایک چکر جو ہے، ایک پھیرا جو ہے وہ کربلا کا لگا آتا ہے. تو یہ حقیقت ہے. ان کی پوری شاعری کا جو مزاج ہے، وہ کہیں کسی نے لکھا بھی ہے ان کے بارے میں کہ درد کی جو ان کی یہاں کیفیت ہے اس کے اندر ایک اضطراب آپ کو نظر آتا ہے. وہ کیفیت جو ہے مستقل ہے، ملال کی کیفیت، درد کی کیفیت، اضطراب کی کیفیت، وہ آپ کو ان کی پوری شاعری میں ہر جگہ آپ کو سامنے نظر آئے گی، بالکل کھڑی ہوئی نظر آئے گی. لیکن شاعر وہ ہے جو غم کی تہذیب کو گوارا بناتا ہے. شاعری گوارائی پیدا کرتی ہے. شاعری 2 کام کرتی ہے بیک وقت. ایک تو تخلیق حسن کرتی ہے اور دوسرے معنی آفرینی کرتی ہے. اور ان دونوں کے ذریعے سے وہ ہمارے احساس جمال کی تسکین کرتی ہے. زندگی کی جو دکھ ہیں، جو محرومیاں ہیں، ان کو کم کرتی ہے، ان کو گوارا بناتی ہے. افتخار عارف کی شاعری آپ کہیں سے اٹھا کے دیکھیں. وہ تماشا والی غزل تو ابھی ان کی بہت بعد کی غزل ہے، لیکن پوری شاعری کے اندر وہ انتباہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ پردہ جب اٹھے گا، یہ تماشا جب ختم ہوگا تو کیا کچھ ہونے والا ہے. خلق خدا جب، وہ یہ شعر سناتے نہیں ہیں کہ خلق خدا جب اٹھے گی تب کیا کرشمہ ہوگا. اسی غزل کے اندر ہے تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا، کب تماشا ختم ہوگا. تو یہ پوری ایک صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو عصری تاریخ ہے، جو عصری شعور ہے، جو ہماری شاعری کا اب مزاج بننا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ماشاءاللہ ہماری جدید شاعر آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن جب تک ہم ان کے سامنے کوئی رول ماڈل نہیں رکھیں گے جو پورے رچاؤ کے ساتھ پوری ادبی تاریخ کو ظاہر کر سکتا ہو، بیان کر سکتا ہو. اگرچہ یہ سارا جو فیسٹیول ہے یہ عباس تابش نے اس کا انعقاد کیا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے عباس تابش میں بھی وہ جھلک نظر آتی ہے کہ یہ پوری ایک ینگ جنریشن جو ہے ان کی رہنمائی کر سکتا ہے، ان کو کہیں نہ کہیں ان کو روک سکتا ہے. وہ جو کچھ وہ تماشا کرنا چاہتے ہیں، جو تماشا دکھانا چاہتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ روکتا بھی ہے. تو یہ اس لیے کہ یہ وہی شخص روک سکتا ہے جس کے اندر پوری اردو شاعری کا مزاج اور پوری اردو شاعری کے مزاج کا ایک رچاؤ جو ہے وہ موجود ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر نجیب جمال صاحب. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری نئی غزل کو کربلا کے استعارے سے جتنا روشناس افتخار عارف نے کروایا کسی اور نے نہیں کروایا. افتخار صاحب کے آس پاس ان کے سینئر شعراء میں فیض صاحب ہیں، حبیب جالب ہیں، اور بھی کئی ہیں. میں یہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ مزاحمت کی شاعری بہت کی گئی ہے،
لیکن مزاحمت کی شاعری کو آفاقیت کربلا کے استعارے نے دی ہے، اور اس استعارے کو جس طرح افتخار عارف صاحب نے برتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عہد حاضر کی شاعری میں ایسی دوسری کوئی مثال نہیں ہے۔ میں پینلسٹ سے گزارش کروں گا کہ ذرا اختصار سے کام کریں۔ جی میرا بھی بہت چاہ رہا ہے باتیں کرنے کو، لیکن ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں حماد غزنوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سخن افتخار کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بڑی اچھی گفتگو ہم نے سنی اور بڑی تفصیلی، جس میں لگ بھگ تمام پہلو جو ہیں افتخار عارف صاحب کی شاعری کے، اس پر انہوں نے مختصراً کچھ بات کی۔ میرے خیال ہے جشن جان ایلیا کے حوالے سے پہلی بات جو میرے ذہن میں آئی کہ جان ایلیا ایک ایسے شاعر تھے جن کی شاعری ہو بہو پرتو تھا ان کی شخصیت کا، ہو بہو۔ جو لوگ انہیں قریب سے جانتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ والہانہ پن جو ان کی شاعری میں ہے یہ دراصل ان کی شخصیت کا حصہ تھا۔ یہی معاملہ افتخار عارف صاحب کا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی جو شخصیت ہے ہو بہو ان کی شاعری وہی ہے۔ ابھی آپ بات بھی کر رہے تھے شاید احمد جاوید صاحب کی، انہوں نے میرا فکرہ نہیں چرایا، لیکن ہمارے خیالات بالکل ایک جیسے ہیں کہ ان کی شخصیت میں وہ سب چیزیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، آپ نے فرد وہ باتیں سنی کہ ہجرت کا جیسے ذکر سنا آپ نے، یا روزگار وغیرہ کا حوالہ دیا انہوں نے، تو یہ سب ایک جیسے بٹے ہوئے آدمی کی بات کر رہے ہیں وہ، تو یہ ان کے بارے میں بالکل بات درست ہے۔ یہ بیٹھے بیٹھے پیچھے چلے جاتے ہیں، بہت کہیں اور چلے جاتے ہیں، زمانی طور پر جیسے ہم کربلا کا بھی حوالہ دے رہے تھے، تو یہ ایک بٹے ہوئے آدمی کا قصہ ہے ان کی شاعری، اور یہ ہو بہو ویسے ہی آدمی ہیں، آپ لوگ آگاہ ہیں جو ان سے ملتے رہتے ہیں۔ اچھا جی، مختصر ہونے کی شرط بھی لگائی گئی ہے، میں بہت مختصر بات کروں گا۔ ایک تو پہلی جو بات ذہن میں آتی ہے وہ، میں اس مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہوں، اس سے اختلاف بھی رکھتے ہیں لوگ، کہ فنون لطیفہ میں شاعری میں استخوان کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے مغز کی نسبت۔ اب آپ اس پہ آپ غور فرما لیجئے گا، آپ بڑے بڑے شعر بھی دیکھیں گے اور چیزیں دیکھیں فنون میں، فنون لطیفہ میں، تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ جو فن ہے جسے آپ کرافٹ بھی کہتے ہیں، اس کے بغیر آپ ہتھیار کے بغیر یہ جنگ نہیں لڑ سکتے۔ تو یہ دراصل جو کہتے ہیں نا لوگ آمد ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں the art of writing is rewriting۔ تو یہ آدمی ایک دن میں، 2 دن میں، سال میں افتخار عارف نہیں بن سکتا۔ افتخار عارف کو بھی 55 سال لگے ہیں افتخار عارف بننے میں۔ یہ ایک مشق ہے جو آپ ساری زندگی کرتے ہیں۔ اور میں استخوان کی بات کر رہا تھا، ایسا مصرع لکھنا یہ بھی ایک کرم سے لکھ سکتا ہے آدمی۔ ہم لوگ جو ٹوٹا پھوٹا شعر کہنے کی کوشش کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ جو روانی ہے اور اس میں جو در و بست الفاظ کا ہے، یہ ایک حیرت انگیز، میں جب ان کی چیزیں پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کہیں تو کوئی گرا آئے گی، کہیں تو کوئی گنجل ہوگا، کہیں تو مصرع اٹکے گا، لیکن کہیں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہاؤ ہے مسلسل جو آغاز سے ہے، لیکن پھر وہ بڑھتا چلا گیا، یعنی ریاضت بڑھتی چلی گئی، یعنی مشق بڑھتی چلی گئی۔ تو یہ ایک ان کی شاعری کا پہلو ہے۔ اسی سے جڑی ہوئی بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ لفظ کو شاعر جو ہے وہ کئی سطح پر استعمال کرتا ہے۔ ایک تو یعنی لفظ کو انتہائی موزوں جہاں پر آتا ہے وہاں استعمال کرتا ہے، انتہائی موزوں طریقے سے۔ اس سے جو اعلیٰ مرتبہ ہوتا ہے لفظ کے استعمال کا، آپ جانتے ہیں کہ وہ پھر علامت کی سطح پر لے جاتا ہے، استعارے کی سطح پر لے جاتا ہے شاعر اسے، اور پھر اس سے آگے بھی ایک سطح ہوتی ہے۔
جس میں آپ لفظ کے ساتھ جو معنی جڑے ہوتے ہیں، شاید صدیوں سے جڑے ہوتے ہیں، آپ اس لفظ کو توڑ دیتے ہیں اور آپ اس میں نئے معنی داخل کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک کرشمہ ہوتا ہے. یہ افتخار صاحب نے کیا کو حاصل ہے یہ چیز. ابھی انہوں نے حوالہ دیا، بہت ہی بنیادی بات ہے. جیسے وہ کہہ رہے تھے، ابتدائی شعر کا ذکر کر رہے تھے، میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. تو میں نے افتخار صاحب سے پوچھا کہ یہ مکان گھر تو ہم ایک، یہ آپ نے تخصیص کہاں پڑھی ہے؟ تو افتخار بھائی نے کہا کہ میں نے کہیں نہیں پڑھی، میں نے یہ کہیں نہیں پڑھی. مانا میں کہہ یہ رہا ہوں کہ آپ اس طرح اس چیز کو استعمال کرتے ہیں اور یہ طے کر دیتے ہیں کہ اس لفظ کا اب یہ معنی ہوا کرے گا اور اس لفظ کا اب یہ معنی ہوا کرے گا. یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، اور یہ ساری ہی اعزاز کی بات ہے جو اس وقت ہو رہی ہے. ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان پہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. ہم اسی طرح جان بھائی کے ساتھ بیٹھ کر یہ روزمرہ جیسے ہوتا ہے باتیں کرتے تھے، اور آج ہم جشن جان ایلیا منا رہے ہیں. تو افتخار صاحب کا میری نظر میں یہی مقام ہے کہ یہ غزل اس وقت ہمارے سب سے بڑے غزل گو ہیں. آپ اگر بے قرار ہیں تو آگے چلیے کسی اور. اچھا، زبان سے اب ہٹ کے آگے ان کے جتنے پہلو ہیں، جیسے دل اور دنیا کا جو موضوع ہے ان کے ہاں پر، اور یہ اس میں جیسے کھنچتے ہیں، روزگار کا حوالہ دیتے ہیں، اور ہجرت کا مسئلہ نہیں ہے ان کا ہجرت در ہجرت کا مسئلہ ہے. یہ جیسے وہ خانہ بدوشی کا انہوں نے لفظ استعمال کیا اور سب کرتے ہیں کہ ایک مسلسل اس حالت میں رہنا، اس بات کو ایک ہجرت کرنے والا بھی غالباً نہیں سمجھ سکے گا. آپ مسلسل ہجرت میں رہیں، آپ دماغی فضا آپ کی جو ہے وہ مسلسل متحرک رہے. اور یہ ہجرت کرنے والا آدمی، آپ کہتے ہیں نا، اپنے گھر کو یاد کرتا ہے، اپنے گلی محلے کو یاد کرتا ہے، وہ جو دن رات تھے انہیں یاد کرتا ہے، اپنے احباب کو یاد کرتا ہے. فقط اتنا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ کہیں سنگین مسئلہ ہوتا ہے. یعنی آدمی کاٹ دیا جاتا ہے. یہ آدمی کیونکہ ایک بدن میں نظر آتا ہے تو التباس یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پورا آدمی ہمارے سامنے ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ آدمی کے حصے ہو جاتے ہیں، ایک حصہ وہیں رہ جاتا ہے، ایک حصہ اگلی منزل پر رہ جاتا ہے. وہ آدمی اپنے آپ کو بھی یاد کرے تو اسے ماضی کو یاد کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے ٹکڑے بکھرے ہوتے ہیں. تو یہ معاملہ انہیں درپیش رہا ہے اور مسلسل درپیش رہا ہے. اس لیے آپ کو بڑی شدت سے ان کے ہاں یہ کیفیت جو ہے نظر آتی ہے. اس طرح کربلا کے اس تارے کی بات ہو رہی تھی، تو یہ درست ہے کہ ہماری غزل، جیسے جوان بھائی کہا کرتے تھے کہ یہ اثنا عشری دوستوں کے ہاتھوں میں یہ فارم غزل جو ہے پروان چڑھی ہے. وہ اس کی لمبی تاریخ سنایا کرتے تھے کہ اس میں کیا کیا ایلیمنٹس، کیا کیا عوامل، کیا کیا عناصر ہیں جو اس وجہ سے شامل ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ایک مخصوص دماغی فکر کے ہاتھ میں ابتدا میں پروان چڑھی، اور پھر بعد میں بھی اس کے بڑے ایکسپوننٹس جو ہیں وہ رہے. تو یہ اس کی جو روح ہے، یعنی ان کے داخل میں یہ چیز موجود ہے. یہ نہیں میں بھی استعمال کرتا ہوں کہیں پر، ہم سب کرتے ہیں. جیسے جو بھی شاعر ہیں غزل کہتا ہے، وہ مجبور ہے کہ وہ کہیں خیمہ آئے گا، کہیں دشت آئے گا، پیاس آئے گی، پانی آئے گا، مشکیزہ آئے گا. یہ تو غزل کہنے والا ہر آدمی جانتا ہے. لیکن یہ آپ کی شخصیت میں اس طرح تار و پود میں آ جائے اور یہ آپ کے داخل کا اس طرح حصہ بن جائے، یہ ایک اور سطح ہے اس کی. تو لفظ فقط بکھیر دینے یا کہیں قافیہ کی مجبوری سے استعمال کر لینے سے ایک اور چیز ہوتی ہے. لیکن یہ جو آپ کے اندر، یعنی آپ کا داخل مسلسل اس کیفیت میں جکڑا ہو اور آپ اس سے دھیان بٹانے کی کوشش بھی کر رہے ہوں تو آپ کامیاب نہیں ہو پاتے، وہ اور کیا آتی ہے چیز، وہ کہیں نہ کہیں در آتی ہے. تو ان کی یہ کیفیت ہے جو مسلسل مجھے ان کی شاعری میں نظر آتی. میرا خیال ہے جی کافی ہے، اور بھی دوست بیٹھے ہیں وہ بات کریں گے. بہت مہربانی جی. میں فروخ یار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ، ہم آلریڈی بہت لیٹ ہو چکے ہیں جی سر، تو اختصار کے ساتھ جی بالکل سر. میری یہ افتخار صاحب سے دو طرح کے
خواہشیں ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ جس بینک میں میری جاب ہے اسی بینک نے یہ ان کی کلیات جو ہے یہ چھاپی ہے, اور ظاہر ہے اس میں ظفر صاحب جو ہیں سی ای او ہمارے, ان کا ایک بڑا رول ہے کہ وہ کیسے وہ پورا اس سے عمل سے ہوا اور سارا. دوسرا یہ کہ میرا ان سے تعلق جو ہے مطلب میرے گھر کا وہ 66-65 کا ہے. ملک اللہ یار خان جو میرے ظاہر ماموں تھے, وہ جب 1 یونٹ تھا تو اس میں وہ ممبر تھے کیبنٹ کے. تو یہ چودھری خلیق صاحب کا گھر جو ہوتا تھا وہ شام کو سب کے لیے ایک جیسے جو ہے نا نیشنل سینٹر ٹائپ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ سارے لوگ آ کر بیٹھتے تھے اور بات چیت کرتے تھے. تو وہ بھی اسی کا ایک حصہ تھے اسی میں. تو ان کو ان کے والد صاحب شاید 1966 کی بات ہے یا 65 کی بات ہے, وہاں لے کر آئے اور چودھری صاحب کے پاس انہیں چھوڑا. اس دن سے ہمارے گھر کے ساتھ ان کا ایک بہت ہی دلی اور بہت ہی عزت کا رشتہ ہے. میں نے خود بطور شاعر جو ان سے سب سے زیادہ چیز سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی ایک کمپوزٹ کلچر کے آدمی ہیں. آپ ان سے شاعری پہ بات کر لیں, فوک پہ بات کر لیں, مطلب ہسٹری پہ بات کر لیں, مذہب پہ بات کر لیں, تو آپ ان سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے اٹھتے ہیں. پھر جو شاعر کا امیج تھا جو پچھلے ظاہر بہت 100 سالوں سے, یہ وہ لوگ ہیں جو 1925-30 کے بعد جو شاعر آئے جنہوں نے شاعر کے امیج کی مینڈنگ کی. تو یہ ان میں سے ایک ہیں. ان کی شاعری کے اندر آخری بات بس پھر میں کر کے وہ یہ ہے کہ ان کی شاعری کے اندر ایک اصرار ہے. دیکھیں اردو واحد زبان ہے جو شہروں میں شروع ہوئی, پلی بڑھی, اور دیہی کی طرف اس کا سفر بعد میں شروع ہوا. لینگویجز عام طور پر گاؤں سے شہروں میں آتی ہیں. یہ واحد زبان تھی جو شہروں سے گئی گاؤں کی طرف. سو اس کے اندر اختصار تو تھا مگر اصرار جو ہے وہ ذرا کم تھا, کیونکہ وہ آپ کو آتا ہے رسٹک ڈیپتھ سے. سو شہروں کے اندر جو ڈیپتھ ہے وہ ایک اور طرح کی ڈیپتھ ہوتی ہے جس کے اندر ظاہر بزنس کا ایک بڑا رول ہوتا ہے میجر. سو اردو شاعروں میں وہ چند لوگ جن کے ہاں شعری اصرار جو ہے وہ کمال کا ہے, ان میں ایک جو ہے وہ افتخار صاحب ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ صاحب. نوفل داؤد صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اظہار خیال کریں. بہت نواز شہباز صاحب, آپ نے بڑی مشکل میں ڈال دیا, کیونکہ جو ابھی تک باتیں کی گئی ہیں اس کے حوالے سے تو میں شاید کچھ ایڈ نہ کر سکوں. بہرحال کچھ فرائض میرے ذمہ لگائے گئے ہیں. میرا تعلق بینک آف پنجاب سے ہے, اور میں تھوڑی شرمندگی سے جب اس محفل میں تمام لوگوں کی باتیں سن رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ میں کیا ایڈ کر سکتا ہوں. لیکن تھوڑا میں اب کچھ باعث فخر بھی ہے کہ ہمارے ادارے نے ہمت کی اور افتخار صاحب کی جو کلیات کی جو اشاعت میں جو کردار ادا کر سکتے تھے وہ کیا. اور جوں میں اب تمام حاضرین محفل کی باتیں سنتا جا رہا ہوں, مجھے اس بات کا اور کانفیڈنس ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے ادارے نے جو ایک ہمت کی تھی وہ ایک درست سمت میں تھی, اور اس سے ہمیں مزید کانفیڈنس یہ بھی ملے گا کہ ہم آنے والے دنوں میں اس طرح کی اور انیشیٹوز اور سٹیپس لے سکیں. اور ہمیں اس پہ بھی بہت خوشی ہوگی کہ ہمارے جیسے اور بھی ادارے, چاہے وہ بینکس ہیں یا فائنینشیل انڈسٹری کے علاوہ ہیں, ان کو بھی اس طرح کے انیشیٹوز لینا چاہیے. اصل میں ظفر مسعود صاحب ہمارے جو صدر ہیں بینک کے, ان کو اس محفل میں شرکت کرنا تھی. وہ اپنی نجی مصروفیات کی بنیاد پر ملک سے باہر ہیں. سو یہ ذمہ میرے لگا گیا کہ میں ان کی نمائندگی کروں. سو بینک آف پنجاب
اس طرح کی اور بھی انیشیٹیوز میں انوالوڈ ہے. ہمیں بہت فخر ہے کہ ہم اس کلیات کے ساتھ ہمارا نام جوڑا ہوا ہے. اس کی پبلیکیشن پہ افتخار صاحب آپ کو اور تمام ادب کے چاہنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. السلام علیکم. بہت شکریہ جناب. افتخار عارف صاحب سے درخواست ہے کہ کچھ کلام ہمیں عطا فرما دیں. آج مشاعرے کی صدارت بھی افتخار صاحب ہی فرمائیں گے، تو اب بھی سنیے اور مشاعرے میں بھی. جی اس میں مشاعرے میں سنائیں گے شعر. میں بےحد احسان مند ہوں. عباس تابش نے جو عشق آباد کے عنوان سے کام شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت ڈالے. اور یعنی مجھے آج فیض صاحب یاد آئے کہ انہوں نے ایک ایسے شاعر کے جشن سے اپنے کام کا آغاز کیا ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگ ممکن ہے اور طرح کا خیالات رکھتے ہوں. وہ فیض صاحب سے ایک واقعہ ہے بیان کیا جاتا کہ ایک دن ایک برمنگھم سے ایک آدمی لندن آیا ایک سویرے سویرے. آپا نے دروازہ کھولا تو ایک صاحب 2 بڑے کنٹینر میں بہت سی اچھے مشروبات لے کر آئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے والد نے کہا ہے کہ تم اپنی دکان کا آغاز کر رہے ہو تو سب سے پہلے فیض صاحب کو پہنچاؤ. تو وہی کام عباس تابش نے کیا ہے کہ کام کا آغاز ایک بہت ہی سرفرے شاعر سے کیا. ہمارے لیے تو وہ بہت ہی، ہمارے تو استاد کے منزلوں میں جان، ہم نے ان کا نام کبھی ایسے نہیں لیا جیسے عبید اللہ بیگ کا نام ہم کبھی نہیں لیتے بھائی کے لفظ کے بغیر. ایسے ہی کبھی بھائی جان، یہ رئیس بھائی اور بھائی جان ایسے کوئی. تو بہت ہی ہم آپ کے احسان مند ہیں، بالکل ان کے ایک نیاز مند کے طور پر، ان کے ایک خرد کے طور پر. اور ہم ان سے 1965 میں ہی مل لیے تھے جب ہم پاکستان آئے تھے، اور ہم ریڈیو پاکستان میں کام کرتے تھے. اور عبید اللہ علیم نامی ایک شاعر تو بڑا تھا ہی، مگر ایک چیز بھی تھا. تو وہ ہماری اس سے دوستی تھی، وہ ہمیں ان کے یہاں لے گئے. میرے بارے میں اچھی گفتگو، اب میں کیا آپ سے عرض کروں. نجیب جمال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ یگانہ پر بر صغیر میں اتنا کام نہیں ہوا جتنا کام نجیب جمال صاحب نے اکیلے کیا. کسی ایک آدمی نے یگانہ کے ساتھ سلوک اگر ہوا ہے تو وہ ملتان میں ہوا، بدسلوکی ہوئی ہے تو لکھنؤ میں ہوئی. تو اس کی ان کو داد دینی چاہیے. اور عجیب بات ہے، میرے استاد محترم اور بڑھ کے اس سے بھی ایک منزل آگے مسعود صاحب پہ بھی جو کام، مسعود رضوی پہ بھی جو کام کیا وہ طاہر توسوی نے کیا، اور وہ بھی لکھنؤ میں ان پہ کوئی کام اس طرح کا نہیں ہوا جیسا ملتان میں ہوا. تو بالکل. اور دیکھیے جان کو رخصت ہوئے اتنے دن ہوئے، یہاں ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے چھوٹے ہیں، منور سعید کے بڑے ہیں، مگر ہمارے محترم تو ہیں ہی. تو ان کے ہوتے ہوئے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک کراچی میں جشن جان ایلیا نہیں ہوا ہے. اور ابھی میں کچھ کہہ دوں گا تو پھر مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور جانے کیا کچھ کہتے رہیں گے. بہرحال بہت ہی مبارک ہو آپ کو، بہت ہی مبارک. اچھا، اپنے بارے میں اچھی گفتگو سننے کا میں بہت عادی ہوں، اور بہت بری گفتگو سننے کا بھی عادی ہوں، اور دونوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کی ہدایت فرمائے اور ان کو ان کے کلمہ خیر کی جزا عطا فرمائے. یعنی اب حماد تو ہمارے بالکل، یعنی یہ تو ہمارے ہم مسلک بھی ہیں، ہم پیشہ بھی ہیں، اور یعنی ہمارا ان سے ایک مسلکی
دوری کے باوجود میں بہت دوری کے باوجود میری ان کی ہمیشہ سے بہت دوستی ہے۔ فاروق ہمارے بچوں کی طرح ہیں، ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں، خوشی میں، غمی میں، دکھ میں، درد میں۔ جو پہلے 2-4 بچے ہمارے سرہانے کھڑے ہوتے ہیں اس میں فاروق ہیں۔ اس وقت سے جب ملک صاحب کے زمانے سے یہ چودھری خلیق الزماں مرحوم کی وجہ سے میں ان کے خانوادے سے، ان کے بچیوں سے، ان کے گھر والوں سے، والدہ مرحومہ سے، اور نوفل جو ہیں وہ ظفر میاں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ بڑا احسان کیا انہوں نے، اور پہلی دفعہ اچھا مجھے تو بالکل معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ تو جب کتاب چھپ گئی تب ہمیں معلوم ہوا، مگر بہرحال بھوری نورانی نے بہت کام کیا۔ بہت دیر ہوئی، شعر آپ کو سنائیں گے اور آپ نے زحمت فرمائی، اور میں کوئی اس لیے کہ اچھا ہوتا ہے کہ شعر کوئی سبھی پڑھ دیں۔ عقیل بھی ہیں، کیا سی غزل ہم سناتے ہیں بتائیے؟ تماشا ختم ہوگا وہی سنا لیتے جی میں ایک اور غزل سنا دوں قبل اس کے کہ عباس تابش سے پرسش ہو، میں تو چلا جاؤں گا، اور عطا بیٹھے ہوئے ہیں، 80 برس کی میری عمر ہو گئی ہے، اگر میرے ساتھ کوئی برا سلوک ہوگا بھی تو مشق ناز کر خون دو عالم میری گردن پر۔ سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی، سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی، صبر پر داد شجاعت نہیں ملنے والی۔ سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی، صبر پر داد شجاعت نہیں ملنے والی، راس آنے لگی دنیا تو کہا دل نے کہ جا، اب تجھے درد کی دولت نہیں ملنے والی۔ راس آنے لگی دنیا تو کہا دل نے کہ جا، اب تجھے درد کی دولت نہیں ملنے والی۔ ہوس لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال، ہوس لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال، اب کسی حرف کو حرمت نہیں ملنے والی، اب کسی حرف کو حرمت نہیں ملنے والی۔ ہوس لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال، اب کسی حرف کو حرمت نہیں ملنے والی۔ وقت معلوم کی دہشت سے لرزتا ہوا دل، وقت معلوم کی دہشت سے لرزتا ہوا دل ڈوبا جاتا ہے کہ مہلت نہیں ملنے والی۔ وقت معلوم کی دہشت سے لرزتا ہوا دل، وقت معلوم کی دہشت سے لرزتا ہوا دل ڈوبا جاتا ہے کہ مہلت نہیں ملنے والی۔ زندگی نظر گزاری تو ملی چادر خاک، زندگی نظر گزاری تو ملی چادر خاک، کس سے کم پر تو یہ نعمت نہیں ملنے والی۔ زندگی نظر گزاری تو ملی چادر خاک، اس سے کم پر تو یہ نعمت نہیں ملنے والی۔ زندگی نظر گزاری تو ملی چادر خاک، اس سے کم پر تو یہ نعمت نہیں ملنے والی۔ زندگی بھر کی کمائی یہی مصرے 2-4، زندگی بھر کی کمائی یہی مصرے 2-4، اس کمائی پہ تو عزت نہیں ملنے والی۔ زندگی بھر کی کمائی یہی مصرے 2-4، اس کمائی پہ تو عزت نہیں ملنے والی۔ زندگی بھر کی کمائی یہی مصرے 2-4، اس کمائی پہ تو عزت نہیں ملنے والی۔ وہی سنا رہے ہیں۔ تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں۔ تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں۔ میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں۔ تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، اے میرے شہر
تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں. میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے, یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب یہ بہر لہجہ نئی دھن پہ تھرکتے ہوئے لوگ, یہ بہر لہجہ نئی دھن پہ تھرکتے ہوئے لوگ, کس کو معلوم یہ کب تیرے ہیں کب تیرے نہیں, کس کو معلوم یہ کب تیرے ہیں کب تیرے نہیں. بس آخر میں دو شعر اور سارے لشکر وہ ہے جی. سارے لشکر ایک جیسے. دیکھیے یہ مجھے پھنسوانے کی کوشش کر رہے ہیں, مجھے تو میں سنا دوں گا اور بس عباس تابش میری ضمانت دیتا پھرے گا. یہ اب وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر, وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر, سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں. وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر, سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں. سارے خنجر ایک طرح کے ہوتے ہیں. گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندی ہوئی روشنی, گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندی ہوئی روشنی, جلے ہوئے خیموں میں سہمی ہوئی روشنی, دریا سے مقتل تک پھیلی ہوئی روشنی. سارے منظر ایک طرح کے ہوتے ہیں, سارے منظر ایک طرح کے ہوتے ہیں. ایسے ہر منظر کے بعد ایک سناٹا چھا جاتا ہے, ایسے ہر منظر کے بعد ایک سناٹا چھا جاتا ہے. یہ سناٹا طبل و علم کی دہشت کو کھا جاتا ہے. سناٹا فریاد کی لے ہے, احتجاج کا لہجہ ہے. سناٹا فریاد کی لے ہے, احتجاج کا لہجہ ہے. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, بہت پرانا قصہ ہے. سب قصوں میں صبر کے تیور ایک طرح کے ہوتے ہیں. سارے خنجر ایک طرح کے ہوتے ہیں. وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر, سارے لشکر ایک طرح کے. دو شعر میں اور سناؤں, دو شعر میں سناؤں اور اجازت چاہوں آپ سے. وہی ہیں بیٹے نعت کے بھی شعر, دو شعر سنا لوں پھر. وہی پیاس ہے, وہی دشت ہے, وہی گھرانہ ہے. وہی پیاس ہے, وہی دشت ہے, وہی گھرانہ ہے. مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے. وہی پیاس ہے, وہی دشت ہے, وہی گھرانہ ہے. مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے. صبح سویرے رن پڑنا ہے اور گھمسان کا رن, راتوں رات چلا جائے جس جس کو جانا ہے. راتوں رات چلا جائے جس جس کو. خیمہ صبر سے پیکان ستم کھینچتے ہیں, خیمہ صبر سے پیکان ستم کھینچتے ہیں. ایک منظر ہے کہ ہم دم کھینچتے ہیں. وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف, وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف خط تنسیخ جو کھنچتا ہے وہ ہم کھینچتے ہیں. وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف خط تنسیخ جو کھنچتا ہے وہ ہم کھینچتے. نعت کے چار شعر میں آپ کو, ایک میرا سفر نامہ سا ہے, چار شعر اس کے. مدینے کی طرف جاتے ہوئے گھبرا رہا تھا, مدینے کی طرف جاتے ہوئے گھبرا رہا تھا. جلال ایسا کہ دل سینے سے نکلا جا رہا تھا. مدینے کی طرف جاتے ہوئے گھبرا رہا تھا. جلال ایسا کہ دل سینے سے نکلا جا رہا تھا. ہر ایک لکھا ہوا جملہ, ہر ایک بولا ہوا لفظ لہو میں گونجتا تھا اور قیامت ڈھا رہا تھا. ہر ایک بولا ہوا جملہ, ہر ایک لکھا ہوا لفظ
لہو میں گونجتا تھا اور قیامت ڈھا رہا تھا۔ مثال فردیسیاں تھی کتاب عمر رفتہ، مثال فردیسیاں تھی کتاب عمر رفتہ، کوئی مجھ میں تھا جو صفحے پلٹتا جا رہا تھا۔ مثال فردیسیاں تھی کتاب عمر رفتہ، کوئی مجھ میں تھا جو صفحے پلٹتا جا رہا تھا۔ مدینہ سامنے تھا، منتظر تھا در سخی کا، دل آشفتہ اپنے بخت پر اترا رہا تھا۔ مدینہ سامنے تھا، منتظر تھا در سخی کا، دل آشفتہ اپنے بخت پر اترا رہا تھا۔ مدینہ سامنے تھا، بہت نامطمئن آنکھیں اچانک جاگ اٹھیں، بہت مطمئن آنکھیں اچانک جاگ اٹھیں، کوئی جیسے دل کم فہم کو سمجھا رہا تھا۔ بہت نامطمئن آنکھیں اچانک جاگ اٹھیں، کوئی جیسے دل کم فہم کو سمجھا رہا تھا۔ دعا بعد از دعا، سجدہ بسجدہ، اشک در اشک، دعا بعد از دعا، سجدہ بسجدہ، اشک در اشک، میں مشت خاک تھا اور پاک ہوتا جا رہا تھا۔ دعا بعد از دعا، دعا بعد از دعا، سجدہ بسجدہ، اشک در اشک، میں مشت خاک تھا اور پاک ہوتا جا رہا تھا۔ بہت مہربانی، بہت عزت بہت بہت شکریہ خواتین و حضرات، یہ سیشن اختتام پذیر ہوتا ہے۔